11ویں صدی عیسوی کے آخر یعنی کہ 1091 سے صلیبی جنگوں کا ایک آغاز ہوا اور یہ سلسلہ 13ویں صدی عیسوی کے آخر یعنی کہ 1091 سے 1291 تک جاری رہا۔ 200 برس سے زائد اس معرکہ آرائی میں جرمنی، فرانس، برطانیہ اور یورپ کے تمام عیسائی حکمرانوں نے حصہ لیا۔ ان صلیبیوں کا مقابلہ والی موصل عماد الدین زنگی، سلطان نور الدین زنگی اور سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے مجاہدوں نے کیا۔ ایوبی خاندان کے بعد مملوک، جنہیں ترک بھی کہا جاتا ہے، صلیبیوں سے نبرد آزما رہے۔ اس طرح کل 7 بڑی صلیبی جنگیں ہوئیں۔ صلاح الدین کا تعلق کرد قوم سے تھا۔ وہ 19 ستمبر 1138 میں تکرید کے مقام پر پیدا ہوئے۔ اس کا نام یوسف رکھا گیا۔ صلاح الدین نے سلطان نور الدین زنگی کے زیر سایہ تربیت پائی۔ 1160 میں جب صلیبیوں کو صلاح الدین نے مصر سے نکال باہر کیا تو خلیفہ عز الدین اللہ نے یوسف کو ملک الناصر صلاح الدین ایوبی کا نام عطا کیا۔ اس وقت صلاح الدین ایوبی کی عمر محض 22 برس تھی۔ سلطان نور الدین زنگی کی طرح صلاح الدین ایوبی کو بھی بیت المقدس سے عشق تھا۔ بیت المقدس یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے لیے خاص اہمیت کا حامل شہر ہے۔ یہودی اسے یوں مقدس سمجھتے ہیں کہ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے عظیم الشان عبادت گاہ یعنی کہ ہیکل سلیمانی بنائی تھی۔ عیسائی اسے اس طرح اہم جانتے ہیں کہ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تعلیم و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا تھا، اور مسلمان اس شہر کو اس لیے مقدس سمجھتے ہیں کہ یہ قبلہ اول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج یہیں سے کیا تھا، جسے قرآن پاک میں سورۃ بنی اسرائیل کی آیات نمبر 1 سے 17 تک یوں بیان کیا گیا ہے: پاک ذات ہے وہ جو اپنے بندے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئے، جس کے ارد گرد کو ہم نے بابرکت بنا رکھا ہے تاکہ ہم ان کو اپنے کچھ عجائبات دکھائیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب سننے والا اور سب دیکھنے والا ہے۔ 638 عیسوی میں خلیفہ ثانی امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المقدس یعنی یروشلم کو جب فتح کیا، اس فتح کے نتیجے میں مسلمان اور عیسائی یہاں پرامن طور پر رہنے لگے۔ یہودی، عیسائی اور مسلمان دیگر علاقوں سے یہاں زیارت کے لیے آتے رہتے۔ پھر 1099 میں عیسائی فوج نے بیت المقدس یعنی یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ وہاں کے باشندوں کا بے دردی سے قتل عام کیا گیا۔ بیت المقدس کی آزادی کے لیے جب صلاح الدین ایوبی نے تلوار اٹھائی تو دنیا کے تمام عیسائی ان کے خلاف صفائے آرا ہو گئے۔ صلیبی فوج کی تعداد 10 لاکھ سے زائد تھی، جبکہ صلاح الدین ایوبی کا لشکر محض 40,000 سپاہیوں پر مشتمل تھا۔ صلیبیوں کے پاس اس وقت کا جدید ترین اسلحہ موجود تھا اور عمل اہل ایمان کے پاس صرف اور صرف برہنہ تلواریں تھیں اور اللہ کی ذات پر غیر متزلزل یقین تھا، اور یہ وہ ہتھیار تھے جن کے بھروسے سے صلاح الدین ایوبی نے تیسری صلیبی جنگ 1187 عیسوی میں وہ عظیم الشان فتح حاصل کی جس کی سوزش سے آج بھی عیسائی دنیا کے سینے جلتے ہیں۔ زخموں کی اس جلن کو مٹانے کے لیے عیسائی دنیا نے دوبارہ صلیبی جنگوں کا آغاز کر دیا۔ افغانستان اور عراق اس کی تازہ مثالیں ہیں۔ ان صلیبی جنگوں سے نمٹنے کے لیے ایک مرتبہ پھر فاتح اعظم صلاح الدین ایوبی جیسے مجاہدوں کی اسلام کو بے حد ضرورت ہے۔ بقول علامہ اقبال، نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شعر پھر آشکار ہوگا۔ آج سے 1500 سال قبل دنیا کے نقشے پر 2 عظیم طاقتیں موجود تھیں، ایک روم اور دوسری ایران تھی۔ موجودہ سیاسی اصطلاح میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ دونوں ماضی کی سپر پاورز تھیں۔ روم پر عیسائیوں کی حکمرانی تھی اور ایران مجوسیوں یعنی آتش پرستوں کا مرکز تھا۔ ان کے عقیدے کے مطابق آگ ہر شے کو جلا دینے کی طاقت رکھتی تھی، اس لیے اسے خدا کا درجہ دے دیا گیا۔ ایران کے تمام چھوٹے بڑے معبودوں میں ہر وقت آگ روشن رہتی اور پجاری بھڑکتے ہوئے شعلوں کے سامنے سجدہ ریز رہتے تھے اور صدیوں سے یہ مخصوص دعا مانگتے تھے: اے ہمارے محبوب، جس طرح تو لازوال و عظیم ہے، اس طرح اپنے نام لیویوں کو بھی عزت و جلال عطا کر، ہمیں ہمارے دشمنوں پر ایسا غلبہ بخش دے جیسے ذبح ہونے والے جانور بے دست و پا نظر آتے ہیں۔ اہل زمین کے دلوں میں ہماری ایسی ہیبت ڈال دے کہ وہ سوتے میں بھی ہم سے ڈرے اور دورفش کاویانی کو اتنا بلند کر کہ وہ آسمان کو چھونے لگے۔ دورفش کاویانی آتش پرستوں کا مقدس پرچم تھا۔ ایرانی افواج اور عوام
اس بات پر پورا یقین رکھتے تھے کہ جس میدان جنگ میں یہ متبرک جھنڈا لہرائے گا وہاں دشمن شکست فاش سے دو چار ہوگا اور مجوسیوں کو عظیم الشان فتح حاصل ہوگی۔ لیکن پھر جب اسلام کی شکل میں حق نمودار ہوا تو باطل فرار ہو گیا، مقدس پرچم اٹھانے والے ہاتھ کاٹ دیے گئے اور درفش کاویانی جسے فتح و نصرت کا نشان سمجھا جاتا تھا بدبختی کی علامت بن کر اس طرح خاک میں مل گیا کہ اس کا ایک تار تک باقی نہ رہا۔ یہ 14 ہجری کا تاریخ ساز اور یادگار سال تھا جب صدیوں سے روشن آتش کدے بجھا دیے گئے۔ آگ کے پجاری کہا کرتے تھے کہ یہ شعلے کبھی سرد نہیں ہوں گے اور انہیں بجھانے والی مخلوق آج تک پیدا ہی نہیں کی گئی، مگر جب ایمان کی تیز ہوائیں فاران کی چوٹیوں سے اتر کر ایران کے میدانوں میں داخل ہوئیں تو پھر سب کچھ خس و خاشاک کی مانند اڑنے لگا۔ نوشیروہ کے نادر قیمتی یادگاریں مٹی کے کھلونوں کی طرح حقیر اور ارزاں ٹھہری۔ جس طرح کعبے میں رکھے ہوئے بت منہ کے بل گرے اور هو اللہ احد کہتے تھے، اسی طرح ایوان کبریٰ کے بلند اور سنگی مینارے زمین بوس ہو کر اللہ کی کبریائی بیان کر رہے تھے۔ مغرور شاہوں کے نسب و نامے ورق ورق ہو کر بکھر گئے۔ ان کے اٹھے ہوئے سر انسانی ٹھوکروں اور گھوڑوں کے سموں سے پامال ہونے لگے، ہڈیاں چٹخ کر ٹوٹنے لگیں اور پھر راستوں کا غبار بن کر رہ گئے، یہاں تک کہ ان کی آخری نشانیاں تلاش کرنے والا بھی کوئی باقی نہ بچا۔ اتنی قدیم و طاقتور سلطنت کی بساط یوں الٹی کہ مریض خواہ تک نہ رہے۔ ماتم گساروں کو بھی مکافات عمل کے قانون نے کھا لی۔ موت کا خونی دہن اور ایران کی فضاؤں میں بہت دن تک یہ ہولناک صدا گونجتی رہی، ہے کوئی اور، ہے کوئی اور۔ پھر جواب میں وقت کے نقیب نے کہا، کوئی نہیں سوائے اللہ کی۔ یہ آواز سنتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محترم ماموں اور لشکر اسلام کے سالار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی شمشیر اپنی نیام میں چلی اور نہ جانے کتنی راتوں سے کرب کے عالم میں جاگنے والے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو قرار آ گیا، جس نے ایرانیوں کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی اور شہنشاہ یزدگرد کسی زخمی بھیڑیے کی طرح اپنی ہی زمین میں پناہ ڈھونڈتے پھر رہا تھا۔ اہل ایمان کی یلغار جاری رہی، یہاں تک کہ مجاہدین اسلام کے گھوڑوں نے مدائن، خستان، اہواز، نحوند، اصفہان، ہمدان، کرمان، سیستان اور خراسان کو رون ڈالا۔ شہنشاہ یزدگرد فرار ہو کر ترکستان چلا گیا۔ مسلم سالار حناف بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایران کا سارا خزانہ مال غنیمت کے طور پر امیر المومنین کی خدمت میں مدینہ منورہ بھجوا دیا۔ زر و جوہر کے اس انبار کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے اور پھر آپ نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر اہل ایمان کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، معبود حقی کے نام لیویوں کو خوشخبری ہو کہ آج مجوسیوں یعنی آتش پرستوں کی سلطنت برباد ہو گئی۔ اب ان کی ملک کی زمین کا ایک ٹکڑا بھی ان کے قبضے میں نہیں رہا۔ خوب جان لو کہ اب آگ کے پجاری وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والوں کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور یہ بھی سن لو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زمین، ان کے ملک اور ان کی دولت کا وارث تمہیں اس لیے بنایا ہے کہ تمہاری آزمائش کی جا سکے۔ خبردار تم اپنی حالت نہ بدل لینا، ورنہ اللہ بے نیاز ہے، وہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو بدل دے گا۔ مجھے اس امت کے لیے خود اس کے افراد سے خوف ہے۔ ایرانیوں کی شکست فاش اور مسلمانوں کی عظیم الشان فتح کی خبریں کیسر روم کے دربار میں بڑی حیرت کے ساتھ سنیں گے۔ کیسر کے ایک دور اندیش وزیر لوکس نے اپنی نشست پر کھڑے ہو کر بصد احترام سے عرض کیا، اے عقل کل اعظم، مسلمانوں کی یہ پہم فتوحات عیسائیوں کے لیے نیک شگون نہیں ہے۔ اس سے پہلے یہ خونی سیلاب ہمارے سر سبز و شاداب علاقے کو بہا کر لے جائے، ہمیں ایک مضبوط حصار بنا لینا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ وزیر لوکس اپنی بات مکمل کرتا، ایک بوڑھا پادری شہرام اپنی جگہ سے اٹھا اور انتہائی متکبرانہ لہجے سے پکارتے ہوئے کہا، اے عقل کل اعظم، یعنی کہ کیسر روم کو مخاطب کر کے کہنے لگا، شہنشاہ کو معلوم ہونا چاہیے
کہ ایرانی آتش پرست تھے اس لیے آگ کی خوراک بن گئے، مگر ہم اہل سلیب ہیں اور سلیب ہی ہماری محافظ و نگہباں ہے۔ شہرام کے بعد دوسرے پادریوں نے بھی دربار میں پرجوش تقریریں کی۔ آسمانی باپ اپنے مقدس بیٹے کے صدقے میں مسیحیوں پر کبھی آفت و مصائب نازل نہیں کرے گا۔ قیصر روم مکمل طور پر پادریوں کے زیر اثر تھا، اس لیے اس نے اپنے سیاسی مشیر لوکس کی باتوں پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ چند سال پہلے بھی انہی پادریوں نے اس وقت ہنگامہ آرائی کی تھی جب قیصر روم کو سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نامہ مقدس سے موصول ہوا تھا، جس میں پیغمبر اسلام نے اسے دین حق قبول کرنے کی دعوت دی تھی۔ قیصر روم سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے متاثر ہو چلا تھا، مگر جب اس نے پادریوں کی جماعت کو غضبناک حالت میں دیکھا تو اسلامی وفد کو اپنے دربار سے اٹھا دیا۔ اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے صرف 4 سال کا مختصر ترین عرصہ ہوا تھا۔ دنیا کے بڑے بڑے کاہن، نجومی اور سیاست دان اور جنگ کے ماہرین سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ پیغمبر اسلام کے نام لیوا صحرا کے دامن سے نکل کر ایران جیسی عظیم طاقت کی بساط الٹ کر رکھ دیں گے۔ وہ ایرانی جو خود کو دنیا کی سب سے مہذب اور طاقتور قوم سمجھتے تھے، جب پہلی بار مسلمان سفیر حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مقدس لے کر ایرانی شہنشاہ خسرو پرویز کے دربار میں ایک خاص ادائے بے نیازی اور جلال کے ساتھ داخل ہوئے تھے تو ایرانی شہنشاہ نے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی نفرت و حقارت کے ساتھ دیکھا۔ پھر خسرو پرویز نے نامہ رسول چاک کرتے ہوئے پوری عرب قوم کو انتہائی ذلت امیز لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے سومسار کا گوشت کھانے والو اور اے اونٹ کا دودھ پینے والو۔ پھر جب ناکام سفارت کے بعد حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے رسالت معاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر نامہ مبارک سے چاک کرنے کا واقعہ سنایا تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خسرو نے میرا خط چاک نہیں کیا، اپنی حکومت کے ٹکڑے کر دی۔ چند روز بعد ہی خسرو پرویز کے بیٹے شیروو نے بڑی بے رحمی کے ساتھ اپنے ہی باپ کو قتل کر ڈالا۔ پھر چند سال بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایرانی سلطنت کے مضبوط ترین ستونوں کو کسی بوسیدہ کتاب کے اوراق کی طرح ہوا میں اڑا دیا۔ قیصر روم کا وزیر لوکس اس واقعے سے باخبر تھا، اسی لیے اس نے بڑے دربار میں مسلمانوں کی فتوحات اور یلغار کے سلسلے میں اپنے خدشات ظاہر کیے تھے۔ لوکس کا شمار اس وقت کے ذہین ترین افراد میں ہوتا تھا۔ اس کی جاگنے والی آنکھوں نے نوشتہ دیوار پڑھ لیا تھا کہ اب مسلمانوں کو رومیوں کی حریف طاقت بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ لوکس بار بار قیصر روم کو صورتحال کی سنگینی کا احساس دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پادری شہرام کے جاسوس محل کے گوشے گوشے میں پھیلے ہوئے تھے۔ جب ان جاسوسوں نے قیصر روم اور وزیر لوکس کی خفیہ ملاقاتوں کی اطلاع دی تو پادری شہرام گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر اس نے وزیر لوکس کو سیاسی منظرنامے سے ہٹانے کی تدابیریں سوچ لی۔ اس وقت روم عیش و عشرت کا ایک مرکز تھا۔ بادشاہ، وزیر اور خواص و عام رقص، سرور، شراب نوشی کو انسانی زندگی کا ایک لازمی حصہ سمجھتے تھے۔ کیف و نشاط کی زندگی گزارنے پر کوئی قانونی اور کوئی اخلاقی پابندی نہیں تھی۔ اپنے اسی ماحول کے زیر اثر وزیر لوکس بھی کیف و نشاط کا دل دادا تھا۔ پادری شہرام نے اس کی اسی کمزوری سے فائدہ اٹھایا کہ ایک رات جب لوکس خوبصورت عیسائی رقاصہ سوسن کا ہوش ربا رقص دیکھ رہا تھا تو مسلسل شراب نوشی کے اثر سے اس کے ہوش زائل ہوتے جا رہے تھے۔ پھر اسی کیفیت میں لوکس نے سوسن سے رات کا ایک آخری جام طلب کیا۔ سوسن نازور لہراتی ہوئی آگے بڑھی اور اس نے دوسری سراہی سے لوکس کا جام لبریز کیا۔ اس سراہی میں پادری شہرام کے منصوبے کے مطابق ایک خاص قسم کا زہر شامل کر دیا گیا تھا جسے بڑے سے بڑا طبیب بھی آسانی کے ساتھ نہیں پہچان سکتا تھا۔ شراب حلق سے اترتے ہی لوکس کی حالت غیر ہونے لگی اور وہ شدید کرب کے عالم میں فرشی نشست سے اٹھا اور لڑکھڑاتی زبان میں رقاصہ سے پوچھنے لگا، سوسن
آج تم نے مجھے کیسی شراب پلا دی ہے کہ میرے دل کی دھڑکنیں قابو میں نہیں ہیں۔ سوسن کے احمرین ہونٹوں پر قاتلانہ تبسم ابھر آیا۔ سلطنت روم کے عظیم وزیر، ساقی بھی وہی ہے، جام و پیمانہ اور سراہی بھی وہی ہے۔ شاید یہ موسم بہار اور چاندنی رات کا ایک اثر ہے کہ شراب میں تیزی آ گئی ہے اور نشہ عام دنوں سے زیادہ گہرا ہو گیا۔ لوکس اور کچھ کہنا چاہتا تھا مگر اچانک اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا دل کو پکڑ لیا۔ وزیر سلطنت کا چہرہ پسینے سے تر ہو گیا، پھر وہ شدید اذیت کے عالم میں چند قدم آگے بڑھا اور لڑکھڑا کر فرش پر گر پڑا۔ لوکس کی یہ حالت دیکھ کر رقاصہ سوسن مسلسل مسکرائے جا رہی۔ وزیر لوکس بڑی مشکل سے اٹھ کر بیٹھا، پھر اس نے پوری طاقت سے چیخ کر کہا، جاہل اور ریاکار پادریو، تم نے اس شخص کو قتل کر ڈالا جو روم کا دماغ تھا۔ اب تمہیں خداوند خدا کے قہر سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ کہہ کر لوکس نے ایک بار پھر کھڑے ہونے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنے قدموں کا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور دوبارہ اوندے منہ کلین پر گر پڑا۔ چند لمحوں بعد اس کی حرکت قلب بند ہو گئی۔ رقاصہ سوسن تیزی سے جھکی۔ اس نے کئی بار لوکس کو آوازیں دی، مگر جب وزیر سلطنت کے جسم کو ہلکی سی جنبش بھی نہیں ہوئی تو اس نے کسی طبیب کی طرح لوکس کی کلائی پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ وزیر سلطنت کی نبض ڈوب چکی تھی۔ لوکس کے عشرت قدے میں رقاصہ سوسن کا تیز قہقہ گونجا، مگر جب گونج ختم ہوئی تو اس کے کانوں میں پادری شہرام کے الفاظ کی صدائے بازگشت ابھرنے لگی۔ اگر تو نے عیسائیت کے ایک بڑے دشمن لوکس کو مار ڈالا تو مقدس باپ اور بیٹا تجھ سے راضی ہو جائیں گے، تیرے سارے گناہ دھو دیے جائیں گے اور پارسا عورتوں کی طرح جنت میں داخل ہو جائے گی۔ پھر جب رقاصہ سوسن وزیر سلطنت لوکس کے کمرے سے نکل کر محل کی راہداری سے گزر رہی تھی، اس کے دل و دماغ پر سرشاری کی عجیب سی کیفیت طاری تھی۔ سوسن کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ جنت کی کسی وادی میں گھوم رہی ہو۔ دوسرے دن قیصر روم اپنے مشیر خاص کی لاش پر اداس کھڑا تھا۔ تمام تر کوششوں کے باوجود شاہی طبیب اس زہر کی نشاندہی نہ کر سکے جسے پادری شہرام نے بڑی ہی ذہانت کے ساتھ لوکس کے جسم میں داخل کر دیا تھا۔ السلام علیکم، میرا نام ہے محمد حسیب اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ صلاح الدین ایوبی کی ایپیسوڈ نمبر 1 یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ انشاءاللہ دوسری ایپیسوڈ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔